علیکم، میں ہوں سہیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ ٹی وی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان کے سب سے بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل وفات پا چکے ہیں۔ اس دکھ کی گھڑی میں ہم مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہیں اور ان کے جو دکھ ہے اس پر ہم ان کو دلاسا دیتے ہیں۔ اور عاصم جمیل صاحب کی جو ابتدائی خبریں تھیں کہ ان کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار دی ہیں اور وہ ہسپتال میں ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ جب یہ خبر میڈیا پہ آئی، جب وہ عاصم کو گولیاں لگیں اور ان کو اٹھا کے ہسپتال لے کے جایا گیا تو ہسپتال سے پھر یہ رپورٹنگ ہوئی کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کو گولیاں لگ گئی ہیں۔ اس رپورٹنگ پہ پھر تمام ہی پاکستان کا جو چینلز ہیں ان پہ، جو مین اسٹریم چینلز ہیں ان پہ اور دیگر چینلز پہ جو ہیں اس حوالے سے خبریں چلنے لگ گئیں۔ ان خبروں پہ پنجاب کے آئی جی عثمان انور نے فوری طور پہ ایکشن لیا اور انہوں نے جو ملتان کے آر پی او ہیں سہیل چودھری، ان کو فوری طور پہ رپورٹ کرنے کا کہا۔ ملتان کے آر پی او نے ڈی پی او خانیوال کو کال کی اور ڈی پی او خانیوال خود اپنی ٹیموں کے ساتھ موقع پہ پہنچے۔ وہاں جا کے جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی اور انویسٹیگیشن کے بعد جو پولیس نے رپورٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ جو عاصم جمیل ہیں ان کو کسی نے گولیاں نہیں ماری، بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو گولیاں ماری ہیں۔ وہ جس وقت انہوں نے گولیاں ماری ہیں اپنے آپ کو، وہ ایک جم میں ایکسرسائز کر رہے تھے، تو اسی دوران وہ ایکسرسائز کرتے کرتے کمرے میں گئے اور اس کمرے میں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو گولیاں مار لی۔ یہ جو پنجاب پولیس ہے اس کا کہنا ہے کہ ان کی تفتیش کے مطابق عاصم جمیل کو کسی اور نے نہیں مارا بلکہ انہوں نے خود کو گولیاں ماری ہیں۔ اب تک کی کرنٹ صورتحال تو یہ ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی کا مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عاصم تنویر ایک نوجوان آدمی تھا، پیسے والا آدمی تھا، باپ اس کا بہت بڑا آدمی تھا، کسی حوالے سے کسی چیز کی اس کو کمی نہیں تھی۔ تو اس صورتحال میں وہ خودکشی کیسے کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، یہ بہت بڑی ایک بات ہے اور ایک ڈھونڈنے والی بات ہے کہ پولیس کو اس حوالے سے ضرور جو ہے ویریفیکیشن کرنی چاہیے کہ آخر عاصم جمیل نے خودکشی کیوں کی، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہو یا اس پہ کوئی ایسا پریشر ڈیولپ ہو گیا ہو بلیک میلنگ کا اور اس وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہو، یا کوئی اور عوامل ہو سکتے ہیں۔ تو پولیس کو ان سارے عوامل کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان عوامل کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ کوئی اور نوجوان جو ہے وہ اس طرح اپنی زندگی نہ دے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا طارق جمیل جو ہیں ان کو بھی اس حوالے سے پولیس کو فورس کرنا چاہیے تاکہ وہ جو فیکٹس ہیں اور اس کو ڈھونڈیں اور اس کا صحیح پتہ چل سکے کہ عاصم جمیل نے خودکشی کیوں کی۔ جمیل کا آج اس کے آبائی علاقے رئیس آباد طلبہ میں نماز جنازہ ہے۔ مولانا طارق جمیل ان کی اپنے بیٹے کی نماز جنازہ خود پڑھائیں گے۔ 70 سال اس وقت مولانا طارق جمیل کی عمر ہے۔ آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ اس عمر میں اگر نوجوان بیٹا فوت ہو جائے تو وہ کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ تو مولانا طارق جمیل کو بھی ان عوامل کا جائزہ لینا چاہیے جس کی وجہ سے عاصم جمیل نے خودکشی کر لی ہے۔ مولانا طارق جمیل کی 3 شادیاں ہیں اور ان کا ایک اور بیٹا ہے یوسف جمیل۔ آپ کو زیادہ تر یوٹیوبز اور مولانا کی جو بیک پہ ہے وہ زیادہ یوسف جمیل نظر آئے گا، عاصم جمیل آپ کو کم نظر آئے گا۔ تو وہ ساری صورتحال کا ان کو جائزہ لینا چاہیے اور اس چیز کی تحقیق کرنی چاہیے کہ عاصم جمیل نے خودکشی کیوں کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مولانا طارق جمیل ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا گھر جو ہے وہ دینی تعلیم کا گڑھ ہے اور ہمارے اسلام میں جو ہے خودکشی کرنا حرام ہے۔ تو ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے نے اگر خودکشی کر لی ہے تو اس کی ضرور کوئی سنگین وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان سنگین وجوہات کو پولیس کو بھی ڈھونڈنا چاہیے اور مولانا طارق جمیل کو بھی ڈھونڈنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے
आसिम जमील जो है वो खुदकशी पर मजबूर हुआ। पुलिस का कहना है कि जो आसिम जमील है वो डिप्रेशन का शिकार था और कुछ अरसे से, और उस वजह से उसने खुदकशी की है। अगर वो डिप्रेशन का भी शिकार था तो ऐसा कौन सा डिप्रेशन था कि वो खुदकशी पर मजबूर हो गया। तो मैं पुलिस से भी कहूँगा और मौलाना तारिक जमील साहब से भी कहूँगा कि वो आसिम जमील की जो खुदकशी है उसकी तहकीकात हाई लेवल पे करवाएं और उन सारे फैक्ट्स को चेक करें जिनकी वजह से आसिम जमील ने खुदकशी की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।